اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین اور آسمان دوسرے روپ میں بدل دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ بروز قیامت جب میدان لگے گا تب زمین اور آسمانوں کو دوسرے روپ میں دوسری شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس زمین میں کمی بیشی کی جائے گی، یعنی اس کے درخت، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کے وادیاں سب کے سب ختم کر دی جائیں گی۔ اس زمین میں کچھ بھی نہ ہوگی، اور اس زمین کو عکاسی چمڑے کی طرح کھینچا جائے گا، یعنی جس طرح چمڑے کو کھینچتے ہیں اس زمین کو اسی طرح کھینچا جائے گا، اور وہ بالکل چٹل میدان، صاف میدان ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس زمین میں کسی کو قتل نہ کیا ہوگا، یعنی وہ زمین ایسی ہوگی کہ جس میں کسی کو قتل نہ کیا ہوگا، کوئی اس میں گناہ نہ کیا ہوگا، وہ بالکل صاف اور چٹل میدان ہوگا۔ اور آسمانوں کے سورج، چاند، ستارے سب کے سب فنا کر دیے جائیں گے، سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگ ایک چٹل میدان میں کھڑے ہوں گے جس میں کوئی درخت، کوئی چیز بھی نہ ہوگی، وہ صرف اور صرف نام کی ہی زمین ہوگی۔ ایک اور حدیث کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے سکون پاؤں جبکہ صاحب سور نے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف متوجہ ہے، اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، اور کان اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف ہیں کہ کب خدا کی بارگاہ سے حکم آئے کہ سور پھونکنے کا حکم ملتا تب میں سور پھونکوں۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت کیسا عبرتناک منظر ہوگا، کیسا انجام ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب لوگوں کا حشر ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا، اس وقت لوگوں کو کسی کی ہوش نہ ہوگی، یعنی ایک کو دوسرے کا کچھ پتہ نہ ہوگا، کوئی ہوش نہ ہوگی، سب کے سب اپنے معاملے میں لگے ہوں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دن کی ہولناکی اور شدت کتنی عظیم ہوگی۔ لوگ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے جس کی دائیں بائیں کوئی چیز بھی نہ ہوگی، وہ صاف ایک میدان ہوگا جس میں دریا، درخت، ہر چیز فنا ہوئی ہوگی، اور تو اور سورج اور چاندنی کی روشنی بھی زائل ہو جائے گی جس کی وجہ سے اندھیرا چھا جائے گا، اور آسمان اپنی اتنی عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے پیام اجل آ پہنچے ہمیں اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ سنوارنا چاہیے، اچھے اچھے اعمال خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی اچھے اچھے اعمال کی ترغیب دلائیں۔